جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پا گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، اڑ گیا تصویریں علم ہو گئے شام، صدمائے آوازوں سے غم ہو گئے شابی، صدمائے آوازوں سے غم ہو گئے شابی، اکبر سے کہا کر دو گری ماں میرا پارا، ہم سو گمے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، کہ یہ گرتے ہوئے دوڑے شاہ والا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں نہ لے جاتا ہو بالا، چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا، چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شابی، گھبرا کے ہر ایک لاش پر گر پڑتے تھے شابی، گھبرا کے ہر ایک لاش پر گر پڑتے تھے شابی، دیتے اٹھا کر یہ علی اکبر زیجا، دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے آشا، فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں، عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں، عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں، کھینچیں گے تلوار جو راستہ نہ ملے گا، دوبارہ ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، دوبارہ ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ
شاہدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دل بھر بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا غمشے والا تو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں سرکار کے قدم جل دیے عباس پکارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے میرے پیارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے میرے پیارے دست ہوں اس وقت وہ یہ ایسا کرو ہم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر وش میں یہ سخن سن کے پکارے جائزی جان یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قربان اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جان مل لیجیے عباس کوئی دم کے ہے مہمان مل لیجیے عباس کوئی دم کے ہے مہمان پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازلی سے لپٹے شہدی لاشے عباس علی سے لپٹے شہدی لاشے عباس علی سے جب کٹ گئے دریا پار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہہ دیجئے اے رسول کہ میں رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار میں نے کیا تھا پہلے بھی کہ محبت کا مطلب ہوتا ہے
سیرت کو اپنانا، چونکہ پروردگار عالم نے جو بھی حکم دیے ہیں ہمیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، پروردگار عالم کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم سیرت محمد و آل محمد کو اپناتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور ان کی سیرت مستقل عمل کی دعوت دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند فقرے آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا ہے بس۔ تو مذہب میں ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ چونکہ محبت اہل بیت ایک عقیدہ ہے کہ اجر رسالت ہے یہ، اور پھر ان کی سیرت کو اپنانا یہ عمل ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو عقیدے کے معاملے میں بھی صحیح ہیں اور عمل کے معاملے میں بھی۔ تو دین ہمیں مستقل عمل کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ اور شبوں کے مقابلے اور بہت سارے اعمال ہیں، جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، دعائے کمیل پڑھنا۔ صلوات کا شب جمعہ میں بہت زیادہ ثواب ہے اور دنوں کے مقابلے۔ نعرہ صلوات اب تو پڑھ لیجئے کم سے کم۔ نیند کا غلبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ شب جمعہ کا تقاضا ہے کہ صلوات میں کنجوسی نہ کی جائے۔ تو شب جمعہ خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت تاکید ہے، اور روز جمعہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ جب حق ہے اور اگر ہم نے زیارت نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہم نے حق تلفی کی۔ زیارت کے اسناد میں لکھا ہے کہ دیکھیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تمام لوگ مانگتے ہیں دعاؤں میں برابر، روزی کشادہ کرنے کی، عمر طویل ہونے کی، بلاؤں کو دور کرنے کی، آخرت میں اپنی مغفرت کی، اسی طرح کی تمام دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ روزی کو بھی کشادہ کرتی ہے، عمر کو بھی طول لمبا کرتی ہے، طولانی کرتی ہے، بہت ساری بلاؤں کو رد کرتی ہے، آخرت میں مغفرت کا سبب ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے ہماری محبت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ ایک روایت بہت طولانی ہے، لیکن اسے میں بہت ہی کم الفاظ میں آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کرتا ہوں، جو زیارت وارثہ سے متعلق ہے، کہ دو دوست تھے اور ان میں یہ طے ہوا کہ مرنے کے بعد دوسرا دوست مرنے کے حالات بتائے گا۔ ایک دوست کا اس میں انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا دوست انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ مرنے کے حال بتائے ہمیں۔ ایک زمانہ ہو گیا کہ وہ دوست خواب میں نہیں آیا، چونکہ طے یہ ہوا تھا کہ خواب میں آ کر وہ بتائے گا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد وہ خواب میں نظر آیا دوست اپنے دوست کو۔ تو اس سے پہلے کہ وہ موت کے حالات معلوم کرتا، جو وعدہ ہوا تھا کہ فوراً آ کے حالات بتاؤ گے، دوست نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وعدہ کب کا ہوا تھا اور اب اتنے دنوں بعد کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں زیادہ طول میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ جو گزرا ہے اس کا واقعہ میں بتائے دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے قبرستان کے فلاں کونے میں ایک میت ایسی آ کے دفن ہوئی کہ جب وہ میت دفن ہو چکی تو اس میں آنے کے بعد ایک نورانی شخصیت نے کہا کہ روز تو میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ دفن ہو چکی تو آپ نے ایک مقررہ دوری تک کی تمام قبروں کے لیے کہا کہ ان تمام کا عذاب ہٹا لیا جائے۔ تو میں جو اپنے حساب اور کتاب میں مشغول تھا، مجھ کو اس عورت کے اعمال کی وجہ سے اپنے عذاب سے نجات ملی۔
اب جب صبح کو آنکھ کھلی تو اس نے جستجو یہ ہوئی کہ وہ کون سا عمل تھا کہ جس کا اسے یہ صلہ ملا. وہ پتہ کر کے جب پہنچا اس کے گھر پر کہ جس عورت کا انتقال ہوا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت ہر روز اوپر جا کر یعنی بالا خانے پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتی تھی. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. زیارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت قریب سے کریں. اگر کہیں اطراف میں رہتے ہیں تو قریب سے کریں، لیکن یہ کتنا بڑا کرم ہے مولا کے ہمارے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں تک نہیں آ سکتے تو دور سے ہی زیارت ہماری کر لیا کرو، کیونکہ اس میں بھی وہی ثواب ہے اگر ہم شب جمعہ اور روز جمعہ امام کی زیارت پڑھتے ہیں کہ جو ہم وہاں جا کر ثواب کرنے میں ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق ثواب ہے. لیکن اب آپ ذرا سوچیں عظمت جناب عباس کو کہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور حدیث بھی ہے حضور اکرم کی کہ مولا کائنات کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اب مولا عباس کی عظمت کو سمجھیے. دیکھیے ہم زیارت کرتے ہیں روزے کی، مولا کائنات کے یہاں جب جناب عباس پیدا ہوئے تو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام مولا کائنات. اور جب کوئی بھی بچے کو آغوش میں لیتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ نظر سے اس کو دیکھتا ہے چہرے کو کہ جو لے رہا ہے آغوش میں. تو جب آپ مولا کائنات کی آغوش میں آتے ہوں گے تو برابر مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کرتے ہوں گے. جب آپ امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں آتے ہوں گے تو امام حسن علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہوں گے. جب آپ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آتے ہوں گے تو ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں جناب عباس نے کتنے اماموں کے چہروں کی زیارت کی ہے. یہی آپ کا کیا مرتبہ ہے. اور میں نے ایک مرتبہ اور بیان کیا تھا آپ کا کہ جتنے بھی کربلا میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی جہاد کی تعریف اور شجاعت کی تعریف بعد میں ہوئی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کس طرح سے لڑے، جناب مسلم ابن اوسجہ نے کس طرح سے حق جہاد ادا کیا، جناب علی اکبر نے کتنے لوگوں کو قتال کیا. لیکن جناب عباس کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن حضور بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جو بچہ آئے گا وہ شجاع اور دلیر ہوگا. مولا کائنات دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا دلیر بچہ مجھے عنایت فرما پروردگار کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. تو ولادت سے قبل دنیا میں آنے سے پہلے حضور بھی شجاع اور بہادر اس کو بتا رہے ہیں، یعنی تعریف کر رہے ہیں، اور مولا کائنات بھی جناب عباس کی تعریف کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اور آپ کی شجاعت کو لاکھوں سلام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو مختلف فوجیں آمنے سامنے لڑتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادھر کی فوج اس کو پیچھے دھکیل دے، ادھر کی فوج اس کو پیچھے دھکیل دے. لیکن اس کے لیے استعمال کون سے اسلحے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. یا تو جدید اسلحوں کا استعمال ہوتا ہے، یا مخالف فوج کو روکنے کے لیے دیواروں کا استعمال ہوتا ہے کہ مخالف فوج ہماری طرف بڑھ کے نہ آ جائے. اب بھی ایسا کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مخالف ملک ہیں تو فوجیں دونوں کی لگی ہوتی ہیں. ادھر کی فوج چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نہ آ جائے، ادھر کی فوج چاہتی ہے ہمارے ملک میں نہ آ جائے. لیکن سہارا کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ جدید اسلحوں کا. جناب عباس کی شجاعت کو لاکھوں سلام کیجئے کہ آپ کی شجاعت کا کیا عالم ہے. آپ نے کسی اسلحے کا سہارا نہیں لیا بلکہ اپنی تلوار کی نوک سے خاک کربلا پر ایک لائن کھینچ کے کہا کہ خبردار اگر اس سے کوئی آگے بڑھا. یعنی عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لائن بھی دشمن کے لیے دیوار کا کام کر رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. یہ ہے جناب عباس کی عظمت. اور جناب عباس، میں نے کہا تھا، رات بھی کہا تھا
کہ شہادتیں سب دست کو ہوئی ہیں، لیکن غم جو منایا جاتا ہے، غم کو باقاعدہ طریقے سے منانے کے لیے تاریخیں مقرر کی گئی ہیں۔ آج 8 تاریخ جو گزری ہے وہ جناب عباس سے متعلق ہے۔ 8 محرم کو جناب عباس کا غم منایا جاتا ہے۔ جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہ 8 محرم کو جناب عباس کا غم منائے گا۔ کون عباس جس کی بہادری کو لاکھوں سلام، جس پر زینب کو بہت بھروسہ ہے، مولائے کائنات کی آغوش ہے۔ جناب زینب بیٹھی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے شانے سے ردا ہٹ گئی۔ جناب زینب کے شانے سے جیسے ہی ردا ہٹی، مولائے کائنات نے شانوں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ بس ایک مرتبہ بچی سوال کرتی ہے، بابا یہ آپ شانوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا مولائے کائنات نے، زینب ایک دن ہوگا کہ ان شانوں پر ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ کہا بابا ارے جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کیا اس بہن کے شانوں میں کوئی ریسمان ظلم باندھ سکتا ہے؟ کہا ہاں زینب ایسا دن آئے گا، بیٹا صبر کرنا۔ بس عزادارو، زینب کی چادر کے محافظ کو عباس کہتے ہیں۔ شب و روز گزرتے رہے، کربلا میں زینب آ گئیں، روز عاشور آ گیا۔ جب وقت رخصت جناب عباس کا آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا، تمام بیویوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، بیویوں دیکھو جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ چادر کی محافظ میں ہوں، تمہاری رداؤں کی محافظ میں ہوں، لیکن میں اب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ میرا بھائی عباس مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ عباس میدان جنگ میں آئے، عباس باہر آئے، خیمے سے باہر نکل کے آئے، مولا کی خدمت میں آئے، آقا ارے اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس عجب نہیں، ارے لشکر کا نام سنا ہو اور عباس کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کی یاد آنے لگی ہو۔ کہا آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کرتا تھا؟ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا عباس علمدار تھا۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ خیمے کے در سے ایک آواز آئی، سکینہ کی آواز آئی، العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ارے جا تو رہے ہو، ان بچوں کی پیاس کا کوئی انتظام کرتے جاؤ۔ سکینہ نے مشک لا کر رکھی، عباس نے مشک کو لیا، علم کو لیا، دریا کی طرف پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد چلو میں پانی لیا اور دکھایا کہ دیکھو ہم محتاج نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم با اختیار ہیں، پانی ہمارے قبضے میں ہے۔ لیکن عباس پی اس لیے نہیں رہا ہے کہ اس کا مولا بھی پیاسا ہے، اس کا آقا بھی پیاسا ہے، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بس مشک کو بھرا اور مشک کو بھر کے اب جو عباس ترائی سے نکلے تو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آ گئیں، عباس پر حملے شروع ہوئے، کوئی تیر سے وار کرتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عباس کا داہنا بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ ادھر حسین منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھا علم کو جھٹکا لگا، کہا عباس ارے عباس کے میرے بازو کی خیر۔ بس ایک مرتبہ عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں لیا، اب علم کو پھر جھٹکا لگا، کہا عباس کے میرے دوسرے بازو کی خیر۔ لیکن عباس کے دونوں بازو کٹ چکے عزادارو، لیکن فکر کیا ہے؟ فکر وہی ہے کہ کسی طرح سے پانی خیام کے اندر پہنچ جائے۔ تاریخ کہتی ہے ارے دونوں بازوؤں کے کٹنے کے بعد بھی عباس نے ارے مشک سکینہ کے تسمے کو ارے منہ میں دبا لیا کہ کسی طرح سے ارے سکینہ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ لیکن عزادارو تاریخ کہتی ہے ادھر سے ہرملہ کا تیر چلا، ارے مشک میں آ کے لگا، مشک کا پانی بہ گیا۔ اب جو پانی بہا تو عباس کا دل پانی پانی ہو گیا۔
تیر چلا. بس عزادارو چند فقرے ارے تصور شرط کیجئے, تصور شرط ہے. عباس آگے بڑھے, ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عزادارو ارے لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کا مقام ہے. جب انسان کی آنکھ میں کوئی چیز لگتی ہے تو کس چیز سے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے, کس چیز سے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے؟ ہاتھوں سے. ارے وہ عباس تیر کو کیسے نکالے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے؟ بس تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ارے عباس نے کوشش یہ کی کہ تیر آنکھوں سے نکل جائے. کس طرح سے کوشش کی؟ سر کو جھکایا, تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان دبایا. ارے دونوں گھٹنوں سے عباس تیر کو کھینچنا چاہتے تھے. اب جو عباس کا سر جھکا, ارے کسی ظالم نے سر پر گرزے آہنی مارا. عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. ارے کوفے کی تاریخ دہرائی گئی. کبھی محراب مسجد کوفہ میں ارے علی کا سر شگافتہ ہوا تھا, آج گھوڑے کی زین پر ارے عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. عزادارو خون کا فوارہ جاری ہوا. بس عزادارو بہت فرمائش کی ہے ارے بی بی نے عباس کے غم میں رونے کی. کہتی ہیں ذاکر سے, ارے تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ بی بی ارے میں تو عباس کے مصائب بہت پڑھتا ہوں. نہیں تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. بی بی ارے عباس کا ہر ایک مصیبت بیان کرتا ہوں. کہا ارے یہ کب بیان کرتا ہے کہ کربلا میں ہر ایک شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا. ہائے میرا عباس ارے منہ کے بل کھا کے کربلا پہ گرا. عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عباس ارے زمین پہ آئے, آواز دی آقا ارے خبر لیجئے, ادھر حسین چلے. ابھی حسین تنہا نہیں ہے, ارے اکبر ساتھ میں ہے. 18 سال کے کڑیل جوان کو ساتھ میں لیا, اکبر کے ساتھ حسین چلے. ارے آہستہ آہستہ چلے. راستے میں دیکھا عباس کا ایک بازو ملا, اور آگے بڑھے دوسرا بازو ملا. عزادارو لمحہ فکریہ ہے کہ عباس جب خیموں کی جانب بڑھ رہے تھے تب بازو کٹے تھے, تو عباس کا لاشا پہلے ملنا چاہیے تھا, بازو بعد میں ملنا چاہیے تھے. لیکن بازو پہلے ملے, لاشا بعد میں ملا. وجہ بیان کیے دیتا ہوں. ارے رونا نہ رونا عباس کی غیرت پہ آپ کا کام ہے. ارے جب مشکیزے کا پانی بہہ گیا عباس کی آس ٹوٹ گئی. ارے غیرت کا تقاضا تھا کہ اب خیمے کی طرف نہ جایا جائے. ارے عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو پھر مخالف سمت میں موڑ دیا. جب پانی نہیں تو خیمے میں جا کے کیا کریں گے؟ حسین چلے, بازوؤں کو سنبھالا, عباس کے سرہانے پہنچے. عجیب منظر دیکھا. ارے علم ایک طرف گڑا ہے, مشک سکینہ ارے تیر سے چھدی ہوئی ایک طرف پڑی ہے. عزادارو جب علم اٹھایا کرو تو یاد رکھنا کہ آج بھی ارے عباس کے علم سے مشک سکینہ لگی ہوئی ہے. مشک سکینہ کو دیکھا. بس ایک مرتبہ کیا منظر دیکھا. ارے شیخ و علی کی آتی صدا ہے, شیر ہمارا. علی کی آواز آنے لگی کانوں میں حسین کے, شیخ و علی کی آتی صدا ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. ارے خون زمین پر تن سے بہا ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. خاک کربلا پہ عباس کا خون بہ گیا. ارے جسم پتے ہیں کاری لگی ہے, ارے تاریخ غشی ہے, آنکھیں کھلی ہے. آنکھیں کیوں کھلی ہیں؟ ارے جب عباس اس دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے ارے
ارے حسین کی زیارت کی تھی. آج شوق اشتیاق ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو آنکھیں کھلی رہیں, آنکھیں کھول کے حسین کی زیارت کریں. ارے جسم پر تیغیں کاری لگی ہیں, تاریخ غشی ہے, آنکھیں کھلی ہیں. ارے ڈوبی لہو میں خون کی تقبہ ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. ارے شانوں سے بازو دونوں کٹے ہیں. عجیب منظر دیکھا, خدا کسی بھائی کو یہ بھائی کا منظر نہ دکھائے جو منظر ارے حسین نے اپنے بھیا عباس کا دیکھا. ارے شانوں سے بازو دونوں کٹے ہیں, ارے خاک میں گیسو دونوں ہٹے ہیں. ارے پاس میں رایت خاک گڑا ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. بس عزادارو, ارے آخری سے پہلا شیر ایک تو جناب زہرا کی نظر کرنا ہے, ان کے عزادار وہ آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے, اور ایک مشق سکینہ کے لیے. ارے مشق سکینہ سے عباس کو کتنی الفت ہے. ارے یاد سکینہ ہونٹوں پدم ہے, ارے چھاتی پا مشق اہل حرم ہے. سکینہ کی مشق ارے عباس نے پیار سے چھاتی پر رکھ لیا. شاعر کہتا ہے یاد سکینہ, یاد سکینہ ہونٹوں پدم ہے, ارے چھاتی پر مشق اہل حرم ہے. ارے دانتوں میں تسمہ اس کا دبا ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. ارے آئی ہے رونے خلد سے زہرا, شق ہے غم سے ان کا کلیجا. ارے پھر بھی شورے آہو بکا ہے, شیر ہمارا زخمی پڑا ہے. ارے حسین نے اپنے بھائی کے سر کو بہت پیار کے طریقے سے ارے بڑے پیار بھرے انداز میں اٹھایا, خاک کربلا سے اٹھایا. ارے اپنے زانو پر رکھا, جیسے زانو پر رکھا عباس نے سر کو ہٹایا. عباس کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ ارے نہیں آقا, ناراض نہیں ہوں. ارے مجھے فکر ہے, میرا سر آپ زانو پر رکھ رہے ہیں, ارے آپ کا سر کون زانو پر رکھے گا؟ عزادارو, ارے آخری مجلس ہے جناب عباس کے غم کے سلسلے میں, دل کھول کے گریہ کیجئے. بس ایک مرتبہ خواہشوں کا سلسلہ. عباس کوئی وصیت؟ ہاں آقا, ارے وصیت تو ہے. ارے کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ آقا ارے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. دل چاہتا ہے, میری ماں نے بتایا تھا, ارے جب پہلے دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے ارے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی تھی. آقا ارے دل چاہتا ہے جب دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کر کے جاؤں. کیوں بھائی؟ ارے آقا آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے. بس عجیب غربت کا جملہ, آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو یہ تکلیف نہ دینا. آقا ارے میرے ہاتھ نہیں ہے, آقا اگر میرے جسم پر ہاتھ ہوتے تو آپ کو یہ تکلیف کبھی نہ دیتا. ارے حسین نے رومال سے بھائی کی آنکھوں کو صاف کیا. بس ایک مرتبہ عباس نے ارے حسین کی زیارت کی. بس حسین نے کہا بھیا ارے میری بھی ایک خواہش ہے, بس آخری خواہش. چند فقرے مجلس تمام جناب سکینہ کے حوالے سے 2 جملے اور کہوں گا اور مجلس تمام. ارے بھیا میری بھی خواہش ہے. عباس آقا آپ کی کیا خواہش ہے؟ ارے عباس جب سے دنیا میں آئے بھائی ہو کے کبھی بھائی نہیں کہا, اپنے کو غلام کہا, مجھے آقا کہا. بھیا ارے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو. تاریخ کہتی ہے آہستہ سے کہا بھائی, اور روح جنت کو پرواز کر گئی. حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا, مشق سکینہ کو اٹھایا. ارے روتے ہوئے خیمے کی طرف چلے. ادھر سکینہ نے کہا ارے بچوں آؤ, ارے میرا چچا پانی لینے گیا ہے, دیکھو بابا آ رہے ہیں. ارے میرا چچا
چچا پانی لے کے آئے گا. سکینہ نے علم کو آتے دیکھا, کوئی علم لے کے آ رہا ہے. بچوں سے کہا دیکھو ارے میرا چچا بہت باوفا ہے, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. لیکن جب علم آیا تو سکینہ نے عجیب منظر دیکھا. ارے نہ مشک میں پانی ہے, مشک سیدھی ہے. عباس کا علم ارے گر چکا ہے. حسین لے کے آئے, خیمے میں لائے. ارے جلدی میں کہا ارے زینب میرے عباس کا علم بڑھاؤ. میرے عباس کا علم بڑھاؤ. بس ایک فقرہ اور مجلس تمام. ارے ہائے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کو میں نے ارے علمدار بنایا تھا اسی کے علم کو آج بہنیں بڑھا رہی ہیں. بس ایک جملہ آیا عباس ارے آج تک جو آنکھیں جاگتی تھی تیرے خوف سے وہ سوئیں گی اور تیری بہنیں اب سو نہ سکیں گی. انا للہ شیر نیستان حیدر عباس. شیر نیستان حیدر عباس. شیر نیستان ارے سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا. ارے کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا. ارے خاک ہے دل میں میرے بھیا ہو کہاں. رے دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں. رے لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں.
تھی آئی رے بھاگئی تم کو تو دریا کی ترائی بھائی رے پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی رے ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند علی شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے دکھائی دیتا رے یہ ضعیفی یہ جمالال کا لاشا بھیا تھام لو بڑھ کے ذرا تمہیں بھائی کا آواز ہے شیر نرستان ہے آواز ہے شیر نرستان ہے یاد آیا نا کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا رے ہر تماچے پا سکینہ نے تمہیں یاد کیا رے کوئی یاور نہیں حالت ہے عجب بچوں کی رے تازیانہ کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کے لگی آواز
अरे देख सकते थे कहाँ तुम जो है हालत मेरी, बलवाए आम में भाई मैं खुले सर हूँ खड़ी। अब्बास है शेर सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, गुर्ज के जख्म से बहता है लहू रह रह कर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, जिस पे नाज़ा हूँ वफा है वो वफादार हो तुम, मेरे भैया मेरे लश्कर के अलमदार हो तुम। जिस पे नाज़ा है वफा है वो वफादार हो तुम, मेरे भैया मेरे लश्कर के अलमदार हो तुम। छोड़ के साथ मेरा जाने को तैयार हो तुम, छोड़ के साथ मेरा जाने को तैयार हो तुम। जो तेरे गम में सहे लाऊं कहाँ से वो जिगर, सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, हाशमी कुनबे के भैया महे अनवर तुम हो। रह के तन्हा भी ये लगता है कि लश्कर तुम हो। हाशमी कुनबे के भैया महे अनवर तुम हो। रह के तन्हा भी ये लगता है कि लश्कर तुम हो। प्यासे बच्चों की निगाहों में समांदर तुम हो, प्यासे बच्चों की निगाहों में समांदर तुम हो। कोई अब प्यासी सकी ना से ये कह दे जाकर, सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, शाह रोते हैं रखे जानू पे अब्बास का सर। सामने भाई के दम तोड़ रहा है भाई, हाय किस मोड़ पे शबीर को किस्मत लाई। साथ है छोड़ता 32 बरस का भाई, हाय किस मोड़ पे शबीर को
کو قسمت لائی، ساتھ ہے چھوڑتا 32 برس کا بھائی، اب ردا کیسے بچائے گی علی کی جائی، اب ردا کیسے بچائے گی علی کی جائی، اب تو چھن جائے گی کلثوم کے سر سے بردا، سامنے بھائی کے دم چھوڑ رہا ہے بھائی، شاہ روتے ہیں بانو پہ عباس کا سر، سامنے بھائی کے دم چھوڑ رہا ہے بھائی، دل میں ہے آپ کی زیارت کی تمنا مولا، پر کروں کیسے میں چہرے کی زیارت مولا، دل میں ہے آپ کے چہرے کی زیارت مولا، پر کروں کیسے میں چہرے کی زیارت یا کا، ایک میں تیر ایک آنکھ میں ہے خون بھرا، ایک میں تیر ایک آنکھ میں ہے خون بھرا، صاف کرتے ہیں لہو آنکھ کا جھک کر سرور، سامنے بھائی کے دم چھوڑ رہا ہے بھائی، شاہ روتے ہیں ذوالفقار سید ابرار یہی کہتے تھے، میرے بھیا میں تیرے بعد جیوں گا کیسے، ذوالفقار سید ابرار یہی کہتے تھے، میرے بھیا میں تیرے بعد جیوں گا کیسے، میرے لشکر کے علمدار تیری ہیبت سے، میرے لشکر کے علمدار تیری ہیبت سے، سوئے خیمہ نہیں اٹھتی تھی لائنوں کی نظر، سامنے بھائی کے دم چھوڑ رہا ہے بھائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من منیک، السلام علیکہ وعلی ولدیک علیین، السلام علیکہ وعلی اخیک بالفضل العباس، السلام علیکہ وعلی سائر المستشہدین معک، ویا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ فاتحہ۔